بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبھی رئیس سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا ایسا میں نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کمزور حریف نہیں ہے۔ میں نے پورا زور لگا کے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے الگ کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے جسم کی ساری طاقت صرف کر دی، مگر اس نے مجھے نہ اٹھنے دیا اور نہ پلٹنے دیا۔ چند سیکنڈ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اپنی وحشت میں رئیس مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا، پھر اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا، مگر اس کے شکنجے کی طرح جکڑ لینے والے ہاتھوں کی گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکا۔ اب میرا سانس رکنے لگا تھا اور میرا جسم ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے دن کا اجالا ماند پڑنے لگا تھا۔ اس وقت وہ ہوا جو میرے یا رئیس کے لیے حیران کن تھا۔ شادو نے کئی بار چلا کے رئیس کو آواز دی تھی اور اسے اپنے کمزور ہاتھوں سے کھینچ کر الگ کرنے کی ناکام کوششیں بھی کی تھیں، مگر رئیس کے جسم کو یہ طاقت دینے والا بھی شادو کا عشق ہی تھا۔ محبت کا جو دیا اس کے مندر میں ہمیشہ روشن تھا، اچانک بھڑک کر جوالا مکھی بن گیا تھا۔ ایک تشنا کام آزردہ کی پرورش وہ بڑے ظرف اور ضبط کے ساتھ کر رہا تھا۔ یکلخت ضبط کی دیوار گر گئی اور شکست آرزو کے ایک لمحے نے اسے دیوانہ کر دیا۔ شادو نے اس کے سر پر کچھ مارا، وہ چلا کے کراہا اور میں نے اس کے نحیف ہاتھوں کی گرفت کو کمزور پڑتے محسوس کیا۔ میں نے ایک لمبی گہری سانس لے کر اسے اچھال دیا اور تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت میں اتنا مشتعل تھا کہ شادو میرا راستہ نہ روکتی تو میں رئیس کو جان سے مار ڈالتا۔ اس وقت ہم دونوں جبلی طور پر حیوان ہو گئے تھے۔ ایک کتیا کے لیے لڑنے والے دو کتوں کی مثال یقیناً کراہت پیدا کرتی ہوگی، مگر الفاظ کی اس مصنوعی شائستگی سے حقیقت نہیں بدلتی جس میں ایک ہی جگہ کو لیٹرین، بیت الخلاء، ٹوائلٹ، جائز ضرورت، باتھ روم لکھ کے واضح کیا جاتا ہے کہ یہاں آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو تمام جانور کرتے ہیں۔ شادو کے ہاتھوں میں کشکول تھا، شاید اسی فقیر کا جس کی لوارث لاش اپنے اعمال کی دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے کسی گٹر لائن میں یا گوشت پوست کے بچے کھچے ٹکڑوں کی صورت میں سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ شادو نے وہ کشکول رئیس کے سر پر مارا تھا، اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے۔ رئیس کا سر نہیں پھٹا تھا، مگر وہ فرش پر گرا ہوا اٹھنے کی کوشش میں کرا رہا تھا۔ شادو کشکول پھینک کر ایک ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آتش غضب کے شعلے چمکتے محسوس ہوتے تھے۔ ٹھہر جا ناصر، تو کچھ مت کر۔ شادو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میری راہ میں روڈ بیریئر کی طرح حائل کر دیا۔ رئیس آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ خجالت اور ذلت کے کرب کا ویسا ہی غلیظ مواد تھا جیسا کسی پھوڑے کے پھٹ جانے کے بعد بہہ نکلتا ہے، جو درد کو پسپا کرتا ہے اور قابل قبول بنا دیتا ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا ہی تھا کہ شادو کا تمانچہ اس کے منہ پر پڑا۔ مارنا چاہتا تھا ناصر کو، جان لینا چاہتا تھا اپنے دوست کی، آخر کیوں بول۔ رئیس کا ہاتھ اپنے گال تک گیا اور رک گیا۔ مجھے معاف کر دو جی، اسے دوستی کہتا ہے تو کمینے ذلیل آدمی، کیا تو جانتا نہیں کہ میں محبت کرتی ہوں ناصر سے؟ یہ مر جاتا تو خوشی ہوتی تجھے، مجھے جیتے جی مار کے کیا ملتا تجھے کتے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کے بغیر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی؟ رئیس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہے۔ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں غلط سمجھا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ناصر زبردستی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ رئیس، میں نے کبھی کوئی بات تجھ سے نہیں چھپائی، پھر تو نے یہ کیسے فرض کر لیا؟ میں پاگل ہو گیا تھا یار، پتہ نہیں کیسے میرے اندر شیطان گھس گیا تھا، اس نے میرا دماغ الٹ دیا۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، تو اب بھروسے کے قابل نہیں رہا۔
کیا پتا پھر کب تیرا دماغ الٹ جائے، میں تیری منحوس شکل دوبارہ نہ دیکھوں۔ ایسا مت کہو جی، ایسا ظلم مت کرو۔ وہ منت سماجت کرنے لگا۔ میں اور کہاں جا سکتا ہوں، بس مجھے یہاں پڑا رہنے دو۔ میرا دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ میں یہ سب نہیں جانتی، تیری صورت اس شہر میں بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تو جانتا ہے نا مجھے تو نے ناصر سے دشمنی کی، اب تو میرا دشمن ہے۔ میں ایک موقع دے رہی ہوں تجھے، جان پیاری ہے نا، تو چلا جا۔ رئیس نے ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ناصر، کیا تو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے؟ اب تو بھی معاف نہیں کرے گا مجھے؟ میں نے مان لیا ہے نا کہ غلطی میری سمجھ کی تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ تو زبردستی کر رہا ہے شادو کو بچانے کے لیے۔ میں نے ایسا کیا، میں سمجھا وہ سب جھوٹ تھا جو تو نے کہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں تھا، شادو نے تجھے صاف بتا دیا ہے، تیرے سامنے مان لیا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رئیس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ہاں، آج کے بعد میں تیری حفاظت کروں گا، تیری بھی اور شادو کی بھی۔ تو بھروسہ کر مجھ پر۔ شادو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نہ مجھے کسی محافظ کی ضرورت ہے اور نہ ناصر کو۔ ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں کسی سے تو یہ اس کی بھول ہے۔ جا بتا دے اپنے استاد کو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شادو، تم جذبات میں بہہ رہی ہو، ہوش میں آؤ۔ چلو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے۔ نہیں، وہ چیخ کے اور پیر پٹک کے بولی، تو اس کا حمایتی مت بن، یہ آستین کا سانپ ہے ناصر، ڈس لے گا تجھے بھی اور مجھے بھی۔ میں نے رئیس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میرا دوست ہے اور دوست ہی رہے گا، تجھے ہمارے بیچ میں تھانے داری جتانے کی ضرورت نہیں۔ شادو کا چہرہ یوں زرد پڑ گیا جیسے میں نے رئیس کو اس پر ترجیح دے کے اسے بے عزت کر دیا ہے، اس کی بات نہ مان کے اسے رئیس کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ یہ بات ہے تو پھر جا اس کے ساتھ تو بھی۔ وہ ایک دم پلٹی اور دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ جو ناشتہ میرے لیے رئیس لایا تھا وہ فرش پر ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھے شادو کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا، مگر اب یہ ناممکن نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اس کے جذبات کا پاس نہ کرتے ہوئے رئیس کی طرفداری کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، رئیس نے جو کیا وہ ایک لمحے کے احساس کا رد عمل تھا۔ میں نے شادو کو زبردستی پکڑ کر رکھا تھا اور وہ غصے میں مجھے کوٹ رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی۔ رئیس نے یہ نہیں سمجھا کہ جو ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے، اور شادو کو بچانے کے لیے وہ بیچ میں کود پڑا۔ اس کی شادو سے محبت یک طرفہ صحیح، مگر یہ معاملہ دل کا تھا، عقل کا نہیں۔ عقل کا مطالبہ اس نے ایک ناگزیر حقیقت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا، اور شادو کی محبت سے تائب ہوئے بغیر اس پر میرا حق بڑی فراخ دلی سے تسلیم کر لیا تھا۔ اسے نہ مجھ سے حسد تھا نہ رقابت کا کینہ۔ وہ اپنی دوستی میں بھی اتنا ہی مخلص تھا جتنا شادو کے لیے اپنی چاہت میں، مگر یہ چاہت صرف پرستش کا ایک جذبہ تھی جس میں طلب کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں یہ سب سمجھتا تھا، چنانچہ میں نے رئیس کی دوستی کو بچا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شادو مجھ سے خفا نہیں رہ سکتی، مگر رئیس سچ مچ چلا جاتا تو شاید پھر لوٹ کے نہ آتا، اور اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ احساس جرم پر شرمندگی کا جذبہ اسے خودکشی پر مجبور کر دیتا۔ اپنی ذلت پر شرمندگی کا احساس اتنا شدید غلبہ حاصل کر لے کہ وہ کہیں جا کے ڈوب مرے۔ شادو کو پھر منایا جا سکتا تھا۔ ابھی رئیس کے احساس شکست کی ندامت اور اس کی اذیت کو کم کرنے کے لیے اس کا یقین اور اعتماد بحال کرنا ضروری تھا۔ میں نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کے کہا، ابے چھوڑ یہ رونا دھونا سالے، تیری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے مجھے، تو یار ہے میرا۔ نہیں ناصر، میں کمینہ ذلیل اور شیطان ہوں، بڑا حرامی ہوں، میں ہنس پڑا۔ ہاں میں بھی ہوں، اور اسی لیے ہم دوست ہیں۔ میں نے تجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، جسے اللہ رکھے اسے رئیس چکھے۔
یہ ناممکن تھا بیٹے، تو غصے میں تھا، میں نے بھی غصے میں 2 مکے مارے تجھے، حساب برابر ہو گیا۔ میں حسد کرتا ہوں تجھ سے، مگر کرتا رہ، حسد تو بھائی سے بھائی بھی کرتا ہے، مگر اس سے رشتے میں فرق نہیں پڑتا۔ اپن ایسے ہی دوست رہیں گے یار، لڑیں گے، ماریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور ذلیل کریں گے، مگر دوست رہیں گے۔ رئیس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر یار شادو، باڑ میں گئی شادو، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یار پر ایسی 10 شادو قربان۔ لڑکیوں کا کیا ہے یار، ایسے ہی روٹتی ہیں تاکہ کوئی منائے، میں بھی منا لوں گا اسے، وہ خود مان جائے گی۔ آج رات میں لوٹ کے نہ آؤں اور کل فون کر دوں کہ میں آؤں گا تو رئیس کے ساتھ، اور اس شرط پر کہ تم اس سے معافی مانگو گی۔ چھوڑ یار، ایسی بیوقوفی کبھی مت کرنا، وہ بڑی ضدی لڑکی ہے۔ تو شرط لگاتا ہے مجھ سے، ایسی کی تیسی اس کی ضد کی۔ میں نے کہا ابے یہ غصہ اسی لیے حرام ہے، آدمی کو کچھ خیال نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ چل باہر چل کے ناشتہ کرتے ہیں کہیں۔ رئیس رک گیا، مگر یار اس نے بھی تو کچھ نہیں کھایا صبح سے، یہ پڑا ہے ناشتہ، کھا لے گی اگر ضرورت محسوس کرے گی، اور نہیں کھائے گی تو کھائے خصمانو۔ میں نے کہا میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو میں نے کہا، مگر میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سٹی گم ہو گئی۔ شادو پہلے زینے پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ خود غرض کمینے آدمی، تیری فکر میں صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے ڈٹائی سے دانت نکال کے کہا پھر آ جاؤ، دیر کیوں کر رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر جاتے جاتے کہا میں چائے کے لیے پانی رکھ آئی تھی۔ میں نے رئیس کو آنکھ ماری اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ چل آجا میرے ساتھ، یاد کرے گا تو بھی کہ تیرا یار ناصر کیا چیز تھا جسے تو گلا گھونٹ کے مار رہا تھا، سور کے بچے۔ رئیس کے لیے یہ عزت افزائی ایک انہونی بات تھی، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صرف میرا دوست ہونے کی وجہ سے وہ اتنا معزز ہو گیا ہے کہ شادو کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پینا کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اس کو ذلت سے بچا کے عزت کا یہ مقام دلوانے والا میں تھا۔ یہ ہماری دوستی کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا جب اس دوستی کی دیوار کو ہم نے خلوص، اعتبار اور یقین کی ناقابل شکست بنیادوں پر استوار کیا۔ اس دن کے بعد جہاں رئیس کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی، وہیں شادو نے بھی اسے میرے دوست اور بھائی کی حیثیت دے کر میرے دل پر اپنی محبت کے نقش کو زیادہ گہرا کر دیا۔ ہم دوپہر کے بعد فیقے سے ملنے گئے۔ شاہ جی کا نام تھانے میں معتبر تھا، مگر نہ جانے کیوں ڈیوٹی افسر نے، جو ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا، ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ حوالدار جی کیا مسئلہ ہے آخر؟ رئیس نے خوش آمدانہ لہجے میں پوچھا۔ اوئے مسئلے دے پتر، وہ نہیں ملنا چاہتا کسی سے، اس نے بولا ہے کہ جو آئے اسے کہہ دو فیقہ مر گیا۔ حوالدار بولا فیقہ جو چاہے کہے، شاہ جی نے بھیجا ہے تو ہم بات کر کے ہی جائیں گے۔ میں نے متانت سے کہا یہ کون ہے؟ ٹنڈے لاٹ دا پتر۔ حوالدار گرم ہو گیا۔ یہ شاہ جی کا چھوٹا بھائی ہے ناصر شاہ۔ رئیس بولا ابھی نیا ہے، افسروں سے بات کرنا نہیں آتی، ہم سکھا دیں گے 2 منٹ میں۔ وہ چٹکی بجا کے بولا۔ میں نے کہا دیکھو سیدھی بات کرو، کتنے پیسے چاہیے، ورنہ میں واپس جا کے بتا دیتا ہوں شاہ جی کو، وہ پھر بات کر لیں گے انچارج صاحب سے۔ حوالدار کا رویہ گرگٹ کے رنگ کی طرح بدل گیا۔ ایسے بولو نا جی کہ انچارج صاحب نے کہا ہے۔ چھوٹے شاہ صاحب غصے کی کون سی بات ہے؟ دراصل کیا؟ میں نے پوچھا۔ بندہ ذرا ماڑا تھا، رات تفتیش کرنے والے کو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ اپنے شاہ صاحب کا آدمی ہے، آپ ادھر پیچھے چلے جاؤ کوارٹروں کی طرف۔ رئیس ان معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتا تھا، اس نے سر ہلایا اور بولا آ جاؤ ناصر شاہ جی، میں نے دیکھی ہے جگہ۔ وہ پولیس کے نچلے عملے کا ایک رہائشی کوارٹر تھا جس کو انہوں نے غیر قانونی طور پر ٹارچر سیل بنا رکھا تھا۔ شہری علاقوں میں جہاں معمول سی بات پر
اخبار والے رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اعلیٰ عدالتی حکام مداخلت کرتے ہیں اور وکیل چھاپے پڑوا دیتے ہیں۔ پولیس تھانے کی حوالات میں ہر کام قاعدے قانون کے مطابق ہوتا نظر آتا ہے۔ حوالاتی وہی ہوتے ہیں جن کا اندراج روزنامچے میں مکمل ہو۔ تفتیش بھی بے ضرر چھترول تک محدود رہتی ہے۔ قانون کے نام پر ظلم اور تفتیش کے لیے 3rd ڈگری کے انسانیت سوز کارنامے سر انجام دینے کے لیے کوئی ایسی خفیہ جگہ تلاش کر لی جاتی ہے جہاں کسی کی مداخلت کا امکان نہ ہو۔ کوارٹر کا دروازہ سادہ کپڑوں والے پولیس مین نے تھوڑا سا کھولا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا، میں ناصر شاہ ہوں، شاہ جی کا چھوٹا بھائی۔ ہم فیقے سے ملنا چاہتے ہیں انچارج صاحب کی اجازت سے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ دروازے کے پیچھے سے ہٹ گیا۔ کوارٹر کے برآمدے میں بھی 2 پولیس والے سر کے اوپر تک چادریں تانے سو رہے تھے، جو شاید رات بھر تفتیش کی مشقت سے تھک گئے تھے۔ فیقہ اندر والے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے بند ہونے سے اندر اندھیرا تھا۔ میری نظر کچھ دیر بعد دیکھنے کے قابل ہوئی تو مجھے فیقہ فرش پر چت پڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بے حس و حرکت تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ مر چکا ہے، مگر اس نے سر گھما کے رئیس کی طرف دیکھا اور پھر گالیاں بکتے ہوئے رونے لگا۔ اس کا خیال تھا، اور شاید غلط نہیں تھا، کہ اس کی یہ حالت شاہ جی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی، مگر پھر دردناک آوازیں نکالتا ہوا گر گیا۔ اس کے لیے سیدھا بیٹھنا ناممکن تھا۔ رئیس کے ساتھ میں بھی فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ پھر اب کیا سوچا ہے تو نے فیقے؟ میں بتا چکا ہوں، اس نے نفرت سے کہا، اور اپنے اس شاہ جی سے کہہ دینا کہ میں نے وکیل کر لیا ہے۔ وکیل نے ساری بات اخبار والوں تک پہنچا دی ہے۔ اب کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ دفع ہو جا یہاں سے مردود۔ میں نے کہا، رئیس تو جا، میں فیقے سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ رئیس چلا گیا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فیقہ اپنے ارادے میں اٹل تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ملا ٹھیکیدار کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی نیت میں فطور تھا۔ ملا ٹھیکیدار کینسر سے مرنے والا تھا۔ اس کے مرتے ہی وہ ملا کی پاگل بیوی کو پاگل خانے پہنچاتا اور مسئلہ رہ جاتا صرف چھوٹے بچے کا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ فیقے جیسے شخص کے لیے اسے اپنے راہ سے ہٹانا بہت آسان تھا۔ فقیروں کے اس کاروبار میں بچوں یا معذوروں کی خرید و فروخت، ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا غائب ہو جانا عام سی بات تھی۔ فیقہ محبت کا جال پھیلا کے ملا ٹھیکیدار کے بزنس پر قابض ہو جانا چاہتا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ ملا ٹھیکیدار نے مرنے سے پہلے ہی سارے معاملات اپنے حریف شاہ جی کو سونپ دیے۔ شاہ جی اس کا کاروباری حریف ضرور تھا، مگر موت نے حریف کو حلیف بننے پر مجبور کیا تو شاہ جی نے اخلاقی رواداری اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری ذمہ داری قبول کر لی۔ فیقے کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا۔ میرے سمجھانے کے باوجود اس نے انکار جاری رکھا۔ جب اسے بھروسہ ہی نہیں مجھ پر تو میں اس چکر میں کیوں پڑوں؟ یہ چکر خود تو نے ہی چلایا تھا۔ کیا اب تجھے محبت نہیں رہی اس سے؟ محبت میں آدمی عزت نہیں گنواتا۔ ملا ٹھیکیدار کو کیا ڈر تھا مجھ سے کہ اس نے سارے معاملات شاہ جی کے سپرد کر دیے۔ بیٹی کا گھر والا بیٹے جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا، میں انکار کرتا تو الگ بات تھی، داماد سے بڑھ کر ہو گیا وہ جسے ملا اپنا دشمن کہتا تھا۔ میں نے کہا، فیقے کاروبار کی بات مت کر، محبت تو نے کی تھی ایک لڑکی سے۔ اچھا ہوتا اگر مطلب نکلتے ہی بھاگ جاتا۔ میں نے عزت کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو میرے ساتھ بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ میں بھگا لے جاتا اسے اور کسی کے حوالے کر دیتا، 10-20 ہزار میں پھر ٹھیک رہتا۔ کیا تو ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں۔ کیا یہی برا کیا؟ میں نے کہا، نہیں، یہ اچھا کیا تو نے۔ اب انکار سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لڑکی تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بکواس کرتی ہے وہ، جھوٹ بولتی ہے۔ پھر کس کا ہے وہ بچہ؟ مجھے کیا معلوم؟ تو کیوں اس کا وکیل بن کے آیا ہے؟ مجھے کیا پتا وہ کس کس کے پاس جاتی تھی، اس کا باپ کس کس سے پیسے وصول کرتا تھا۔ وہ لالچی آدمی ہے۔
میں نے کہا اگر ایسا ہوتا فیقے تو پھر تو اس سے شادی کبھی نہ کرتا۔ اب تو جانتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، الزام لگا رہا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے، مگر اتنا سمجھ لے بیٹا تو اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ میں غصے میں کھڑا ہو گیا۔ جا کہہ دے اپنے شاہ جی سے کہ میں نے اپنا معاملہ اخبار والوں کو دے دیا ہے۔ وہ وکیل بھی آئے تھے مجھ سے ملنے، میرا بیان بھی لیا انہوں نے اور دستخط بھی کرائے۔ تھانے دار کی بولتی بند کر دی تھی انہوں نے۔ میں نے طنز سے کہا تیری حالت سے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ تھے انسانی حقوق والے، انہوں نے کہا کہ وہ میری طرف سے اب سے بے جا کی درخواست لگا رہے ہیں، میری ضمانت ہو جائے گی۔ شاہ جی سے کہو اپنی خیر منائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا نام سنا ہے اس نے؟ تو بڑا سیانا اور قانون دان ہو گیا ہے فیقے، مگر یہ مت بھول کہ تو ان کے لیے بس ایک کیس ہوگا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں کیس دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں جن پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں تو کیا اور تیری اوقات کیا؟